بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم۔ پارہ 21 سورہ احزاب رکوع 2۔ مذکورہ آیت غزوہ خندق یا غزوہ احزاب کے متعلق نازل ہے۔ غزوہ احزاب سن 4 یا 5 ہجری کو ہوئی تھی۔ احزاب جمع ہے حزب کی، جس کا معنی ہے جماعت، اور غزوہ احزاب کو احزاب اسی لیے کہتے ہیں کہ اس غزوہ میں مختلف قبائل، جماعت قریش مکہ، قبیلہ اسلم، کنانہ، غطفان وغیرہ وغیرہ کے قبائل شامل تھے۔ مجموعی طور پر جس کے افرادی قوت 10-12 ہزار تھی، اور ایک روایت میں 15,000 تھی۔ اس غزوہ کو غزوہ خندق اسی لیے کہتے ہیں کہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشاورت سے 3.5 میل لمبی خندق کودی تھی، جبکہ مسلمانوں کی تعداد 3,000 تھی۔ اس غزوہ کی ابتدا یہاں سے ہوئی کہ یہود کا ایک قبیلہ ہے بنو نذیر، اور ساتھ قبیلہ ابو وائل کے تقریباً 20 لوگ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے سخت عداوت رکھتے تھے۔ یہ یہودی مکہ مکرمہ پہنچے، قریش کے سرداروں سے ملاقات کی، قریش کو مسلمانوں کے خلاف جنگ پر آمادہ کیا۔ قریشی سرداروں سے ملاقات میں قریشی سرداروں نے سوال کیا کہ اے یہودیو، آپ اہل علم ہے، ہمیں بتلائے کہ ہمارا دین معتبر ہے یا مسلمانوں کا دین معتبر ہے۔ تو ان بدبختوں نے، ان یہودیوں نے حق اور سچ کے خلاف، بلکہ اپنے علم و ضمیر کے خلاف جواب دیا کہ تمہارا دین معتبر ہے۔ پھر یہ 20 یہودی اور 50 قریشی سردار مسجد حرام میں بیت اللہ کی دیوار سے سینہ لگا کر اللہ کے سامنے عہد کرتے ہیں کہ ہم میں سے جب تک ایک آدمی بھی زندہ رہے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مسلمانوں کے خلاف جنگ کرتے رہیں گے۔ پھر معاہدہ کے بعد ایک جنگجو قبیلہ غطفان کے پاس پہنچے اور بتلایا کہ ہم اور قریش اسلام دشمنی پر متحد ہو چکے ہیں، اسلام پلانے والوں کا استحصال کریں گے، بیخونی کریں گے، ختم کریں گے۔ اور قبیلہ غطفان کو کہا کہ آپ ہمارے ساتھ متفق ہو جائے، اور پھر ساتھ بطور رشوت خیبر کے 1 سال کی کھجور بھی دے دی۔ پھر باہمی طور پر قرارداد کے مطابق مکہ مکرمہ سے
قریش کا لشکر 4000 جوان، 300 گھوڑے اور 1000 اونٹوں سے لدا ہوا سامان ابو سفیان کی قیادت میں مکہ مکرمہ سے روانہ ہوا۔ مسلمانوں کی جنگی تیاری 3 چیزوں پر مشتمل تھی۔ نمبر 1 اللہ پر توکل، نمبر 2 باہمی مشاورت، نمبر 3 بقدر طاقت مادی وسائل، جنگی وسائل کی فراہمی۔ کفار، مشرکین، یہود کی حرکت کی اطلاع جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک پر سب سے پہلے یہ لفظ آیا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ پھر انصار اور مہاجرین میں سے اہل رائے، اہل حل و عقد کو جمع کر کے مشاورت شروع کیا، جس سے امت کو مشاورت کی تعلیم جو کہ ترغیب ہے۔ مومنین کے باہمی روابط اور اتحاد، تعاون، تناصر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اجتماعی معاملات میں مشاورت سے۔ تو اسی لیے مشورہ کیا۔ پھر اس کے بعد دفاعی معاملات پر، جنگی وسائل پر غور و فکر شروع کیا۔ مجلس مشاورت میں سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ ہمارے بلاد فارس میں، فارس کے بادشاہ ایسے حالات میں دشمن کا حملہ روکنے کے لیے خندقیں کھودتے ہیں۔ مشورہ کے مطابق یہ خندق جبل صلہ کے پیچھے اس پورے راستے کے لمبائی میں کھودنا طے ہوا، جہاں سے مدینہ منورہ کے شمال کی طرف سے آنے والے دشمن آ سکتے تھے۔ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خندق کو بڑھا کر وادی بطحان اور وادی توانا کے مقام تک، جو مقام اتصال ہے، وہاں تک جو ہے پہنچایا گیا۔ اس خندق کے کل لمبائی 3.5 میل تھی، جس کے گہرائی 5 گز بتائی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر مہاجرین کا جھنڈا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا، اور انصار کا جھنڈا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے لشکر کے مہاجرین اور انصار کے 10 آدمیوں کو 40 گز خندق کھودنے کا ذمہ دار بنایا۔ اتفاقاً خندق کا جو حصہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو سپرد تھا، اور اس کے حصے میں ایک پتھر نکل آیا، چٹان نکل آیا۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ عمر ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ فرماتے ہیں کہ اس پتھر نے تو ہمارے اوزار توڑ دی۔ بہرحال سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام میں مصروف تھے، مٹی کو ایک جگہ سے دوسرے جگہ منتقل کرنے میں مصروف تھے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مٹی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم ڈھانپا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک پر مٹی ہی مٹی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خندق جہاں پتھر چٹان آیا تھا وہاں خود تشریف لے گئے، کدال سے اپنے دستے
مبارک سے اس کو ایک ضرب لگائی چٹان کو، اور یہ آیت پڑھی وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّکَ، دوسرے ضرب لگائی، ایک تہائی چٹان اور کٹ گیا، تیسرے ضرب سے پورا چٹان جو ہے وہ کٹ گیا۔ خندق سے باہر نکل کر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر مرتبہ ہر ضرب سے پتھر سے ایک روشنی نکلتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے ضرب کی روشنی سے مجھے یمن اور کسریٰ کے شہروں کے محلات دکھائے۔ جبریل امین نے مجھے بتلایا کہ آپ کے امت اس شہروں کو فتح کریں گے۔ دوسرے ضرب کی روشنی سے رومیوں کے سرخ محلات دکھائے۔ جبریل امین نے فرمایا کہ آپ کے امت اس شہروں کو فتح کریں گے۔ اس پر منافقین نے تعجب اور حیرت کا اظہار کیا کہ یثرب کے خندق کے کھدائی کے اندر حیرہ اور مدائن کسریٰ کے محلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آنے لگے، جبکہ مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول پر مکمل اعتقاد کا اظہار کیا۔ مسلسل 6 دن خندق سے فراغت کے بعد احزاب کا لشکر پہنچا، کفار، مشرکین، منافقین، یہودیوں کا لشکر پہنچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے جبل سا کو اپنے پشت کی طرف رکھ کر فوج کی سب بندی کی۔ منافقین کے نفاق، خاص کر بنو قریظہ کی نفاق بھی کھل کر سامنے آ گئی، اور منافقین نے احزاب کا ساتھ دیا، مشرکین کا ساتھ دیا۔ ان یہودی بدبختوں نے، بعض منافقین بھاگ گئے۔ بحاظ جنگ کی صورت تو یہ بن گئی کہ احزاب کا لشکر اندر تو نہیں آ سکتا تھا، البتہ تیر اندازی کا جو سلسلہ تھا وہ تسلسل سے جاری تھا، سارے تھا، اور تقریباً 1 مہینے تک کوئی فیصلہ کن جنگ نہیں ہو سکا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین خندق کی حفاظت پر مأمور تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس بذات خود شریک تھے۔ حکمت عملی کے طور پر چونکہ قبیلہ غطفان کے جو سردار تھے عیینہ ابن حسن اور ابو الحارث ابن عمر، وہ چونکہ ان کو کھجوروں کی لالچ تھی، ان دونوں سرداروں کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد بھیجا کہ 1/3 پل مدینہ منورہ کے آپ کو دی جائیں گے، بشرطے کہ تم اپنے ساتھیوں سمیت ان سے چلے جاؤ، مشرکین کو چھوڑ دو۔ تقریباً دونوں سردار راضی ہو چکے تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسب عادت صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ قبیلہ اوس اور خزرج کے سردار سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے تو ہم بالعین والراس قبول کرتے ہیں، ہم اتباع کریں گے۔ اگر طبعی رائے ہے یا آپ ہمیں مشقت سے بچانا چاہتے ہیں تو پھر ہم رائے دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ امر الہی نہیں ہے اور نہ ہی میرے طبعی تقاضا ہے، بلکہ صرف تمہارے مصیبت دور کرنے کے واسطے یہ صورت میں نے اختیار کی ہے، اور یہ کہ فریق مقابل کے قوت کو توڑنا مقصود ہے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جس وقت اصنام کی عبادت کرتے تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، تو اس وقت ان لوگوں نے ہمارے شہر کے پل میں سے 1 دانہ تمہ رکھنے کے بنیاد پر نہیں کھایا، 1 پل دانے کے تمہ نہیں رکھی، ماں سوائے اس کے کہ جب یہ لوگ ہمارے مہمان ہوتے ہیں یا ہمارے گھروں میں آ جائے۔ اب تو اللہ نے ہمیں اپنے معرفت عطا کی ہے، ہم توحید کے قائل ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن گئے،
اسلام کے اعزاز سے ہمیں نوازا گیا، لہذا ہمیں مصالحت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولو العزمی حمیت اور غیرت ایمانی کو سلام کیا، اور اس غیرت ایمانی کی بنیاد پر یہ ارادہ ترک کیا۔ دوسری طرف جنگ نے شدت اختیار کی، احزاب نے یک بار حملے کی کوشش کی کہ خندق کو عبور کیا جائے، سخت تیر اندازی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مصروف ہو گئے کہ 4 نمازیں بھی قضا ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے بارے میں بڑی بددعائیں دی۔ 3 روز مسلسل مسجد فتح کے اندر پیر بنگل اور بدھ کے دن، اور پھر بدھ کے دن ظہر تا عصر اللہ تعالی نے دعا قبول فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فتح کی نوید سنائی، جس کا اثر اور نتیجہ یہ ہوا کہ قبیلہ غطفان کا ایک شخص نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایمان ڈالا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں حاضر ہوا، اسلام پر مشرف ہوا، ایمان لایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، میرے لائق کوئی خدمت ہو تو دین اسلام کی خدمت کے لیے میں تیار ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اپنے قوم میں جا کر اسلام کی کوئی خدمت کرے۔ بہت ذہین بندہ تھا، بہت منصوبہ ساز شخصیت تھی۔ سب سے پہلے نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو قریظہ کے پاس گئے اور بڑے ناصحانہ خیر خواہانہ انداز میں سوال کیا کہ میرا آپ کے ساتھ پرانی تعلق ہے، یہ جو قریش ہے، قریش مکہ جو ہے، یہ شکست کے بعد بھاگ جائیں گے، ان کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، وہ مکہ میں رہتے ہیں، مدینہ منورہ تمہارا وطن ہے، تمہارے بچے، تمہارے اہل و عیال، تمہارے مال و دولت یہاں پر ہے، مجھے یہ بتاؤ تمہارا کیا بنے گا۔ اس کے بعد نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریشی سرداروں کے پاس گئے اور خیر خواہانہ انداز میں قریشی سرداروں کو کہا کہ میں تمہیں خبر دے رہا ہوں، بشرطے کہ میرا نام ظاہر مت کرنا۔ خبر یہ ہے کہ بنو قریظہ تمہارے ساتھ معاہدہ پر نادم ہے، پیشمان ہے۔ پھر قبیلہ غطفان کے پاس تشریف لے گئے، غطفان کو یہ بات سمجھائی کہ ابو سفیان نے، پھر اس کے بعد ابو سفیان نتیجہ کیا ہوا، جب تینوں سے اوکے آ گئے تو ابو سفیان نے قریش کے طرف سے اکرمہ ابن ابو جہل اور غطفان نے ورقہ ابن غطفان کو اس کام کے لیے مقرر کیا کہ بنو قریظہ کے پاس جائے اور ان سے کہے کہ ہم معاہدے کے مطابق تمہاری شرکت، تمہاری مدد اور امداد کے منتظر ہیں۔ بنو قریظہ نے کہا کہ ہم اس وقت تک شریک نہیں ہوں گے جب تک تمہارے دونوں قبیلوں کے چند سردار ہمارے پاس بطور یرغمال نہ پہنچے، وہ ہمارے پاس یرغمال ہوں گے تب ہم شرکت کریں گے غزوہ میں۔ ادھر قریش اور بنو غطفان کو یقین ہو گیا کہ نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر درست تھی۔ بنو قریظہ کو بھی یقین ہوا کہ نعیم بن مسعود کے بات درست تھی، اور اس طرح ایک شخص کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ان کفار، مشرکین، یہود، منافقین کو شکست دی اور ان کے درمیان پھوٹ ڈالی۔ ساتھ اس پر آسمانی افتاد گر پڑا، طوفان آیا، خیمے اکڑ گئے، اللہ تعالیٰ نے نصرت اور مدد کے لیے فرشتے بھی بھیج دیے، اور یہ مشرکین، منافقین، یہود سارے بھاگ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب احزاب کے مابین پھوٹ کی خبر ملی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ کون ہے
جو دشمن کے لشکر میں جا کر ان کے خبر لے آئے، اور اللہ ان کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ روایات میں ہے کہ کئی دنوں کی تھکاوٹ، فقر فاقہ، بھوک پیاس اور اوپر سے سردی کی وجہ سے سب بے بس ہو گئے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام لیا کہ حذیفہ تم جاؤ، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حفاظت کی دعا فرمائی، اور میں تیر کمان لے کر احزاب کی طرف روانہ ہوا۔ سیدنا حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں لشکر پہنچ گیا، خیمے ختم ہو گئے تھے، ہنڈیاں لٹ گئی تھی۔ ابو سفیان میرے ضد میں تھا کہ میں اس کو تیر سے نشانہ بنا لیتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق میں نے تیر الگ کر دیا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی تھی کہ وہاں پر آپ نے کچھ کرنا نہیں ہے، صرف وہاں کی خبر لانی ہے، صرف بطور جاسوس۔ ابو سفیان اسی پریشانی کے عالم میں تھا کہ واپس ہو جائے، مگر ذمہ داروں سے بات کرنا ضروری تھی، اور جاسوسی کا بھی خطرہ تھا۔ اس لیے ابو سفیان تھا تو بڑا سیاسی آدمی، ہوشیار بندہ تھا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کہ ہر شخص برابر والے شخص کو پہچان لے، کہ کوئی غیر آدمی ہمارے بات نہ سن سکے۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بڑی سمجھداری سے، دلیری سے، سبقت اختیار کرتے ہوئے برابر والے آدمی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر، ہاتھ پر ہاتھ مار کر پوچھا کہ کون ہو تم؟ اس نے بڑے تعجب سے کہا کہ آپ مجھے نہیں جانتے، میں تو فلان ابن فلان ہوں، حوازن قبیلے سے ہوں، آپ مجھے نہیں جانتے۔ اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے گرفتاری سے بچا لیا۔ ابو سفیان کو جب اطمینان ہوا، تسلی ہوئی کہ مجمع میں کوئی غیر نہیں ہے، تو انتہائی پریشان کن صورتحال میں واپسی کا فیصلہ کیا۔ لشکر میں بگدڑ مچ گئی، اور اس نے جب واپسی کا فیصلہ کیا تو حضرت حذیفہ بھی واپس آ گئی۔ رات تھی، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مصروف تھے، تو یہ بھی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز کے بعد پھر یہ سو گیا، تھکا ہوا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آتا ہے، کہتے ہیں قم یا نعمان، اے بہت سونے والا اٹھو، بتاؤ۔ پھر میں نے پورا قصہ سنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا الآن نغزو، اب ہم حملہ کریں گے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے مدینہ منورہ واپسی کا فیصلہ کیا، تو اچانک جبریل امین آیا، اور دحیۃ الکلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کے شکل میں آیا، اور فرمایا کہ آپ لوگوں نے ہتھیار کھول دی، مگر فرشتوں نے کھولے نہیں ہیں، ہم نے ابھی تک رکھے نہیں ہیں فرشتوں نے۔ اللہ کا حکم ہے کہ بنو قریظہ پر حملہ کرو۔ نکلتے وقت جھنڈا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپرد کیا۔ بنو قریظہ کا سردار کعب، جس نے عہد توڑا تھا، جس نے غداری کی تھی احزاب کے ساتھ معاہدہ کر کے، اور پھر بہرحال یہ لوگ جو تھے بنو قریظہ نے ہتھیار ڈال دی۔ اس حوالے سے فیصلے کا اس کے ساتھ جو 3 شرائط رکھے تھے کہ تم اپنی عورتوں کو اپنے ہاتھ سے خود قتل کرو، اپنے بچوں کو خود قتل کرو، یا مسلمان یک دم حملہ آور ہوگے، وہ تو تھوڑا لمبا قصہ ہے، واقعہ ہے، اور مسئلہ لمبا ہو جائے گا، اس کے جنگی عوامل اور اسباب وجوہات تو علیحدہ ہے۔ لیکن خلاصہ کلام یہ ہے کہ بنو قریظہ نے ہتھیار ڈال دی۔ فیصلے کا اختیار
سیدنا سعد بن معاذ کو دیا گیا، اور وہ تو زخمی تھے۔ فیصلہ حضرت سعد بن معاذ نے یہ کیا کہ جس نے جنگ میں حصہ لیا ہے اس کو قتل کیا جائے، عورتوں اور بچوں کو جنگی قیدی بنایا جائے۔ اور اس فیصلے کے بعد سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ پھر ساتھ ساتھ انشاءاللہ جو قرآن کی آیاتیں ہوں گی ساتھ ساتھ پھر مزید تفصیل پڑھیں گے۔ وصلی یہ غزوہ احزاب کی مختصر حالات تھی جو دراصل افادات تھی حضرت الاستاذ شیخ الحدیث حضرت مولانا سمیع الحق شہید نور اللہ مرقدہ، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔